حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور بہت عظیم رکن ہے، گناہوں کی معافی کے وعدے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں سمجھنا یا بولنا ہو کہ حج کا مقصد کیا ہے تو وہ جملہ یہ بنے گا کہ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کروانا، ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کے بارے میں آگاہی دینا، ان کو یہ بتانا کہ مجھے کون سا مزاج پسند ہے، یہ اس کا مقصد بنتا ہے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ملت ابراہیمی ہیں۔ ایک لفظ ہے امت اور ایک ہے ملت، دونوں میں فرق ہے۔ امت ان کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو جن کی تفصیلی احکامات بھی ایک ہوں، اور ملت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بنیادی احکامات ایک ہوں۔ تو ہم لوگ ملت ابراہیمی ہیں، اور وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، ان کی اتباع کا حکم دیا۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ انسان حج پہ جاتا ہے، اس کو بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اسماعیل علیہ السلام سے مل کر۔ حج پر جاتا ہے، اسے آب زمزم نظر آتا ہے، پینے کو ملتا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے نکالا۔ صفا مروہ درمیان کے وہ علاقہ جہاں تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے، میل نخزرین، وہاں جاتا ہے تو اس کو اماں ہاجرہ کی یاد آتی ہے۔ وہاں سے نکل کر مینا آتا ہے تو مینا میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، اور شیطان کا وہ شیطان کا ابراہیم علیہ السلام کو روکنا اور ان کا کنکریاں مارنا، یہ ساری چیزیں ایک خاص طرف انسان کو لے جا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کروا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندو، تم دور قریب سے چل کر آؤ گے، مشرق اور مغرب سے چل کر آؤ گے، تم یہاں آؤ، دیکھو مجھے کن سے محبت ہے، تم بھی ایسے بن جاؤ، تم بھی یہ مزاج اپنا لو، تم بھی میرے پیارے بن جاؤ گے۔ ایک مقبول گھرانہ ہے جس کی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پوری دنیا سے بلا کر وہاں دکھاتے ہیں، دیکھو ان نشانیوں کو دیکھو۔ تو مزاج ابراہیمی کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر پیدا ہوئے کہ گھر کے اندر ہی بت بنتے تھے، بت بکتے تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے توحیدی مزاج عطا فرمایا تھا، ابتدا سے ہی بتوں سے نفرت تھی، کبھی عبادت نہیں کی بلکہ مخالفت میں باتیں کرتے تھے۔ تو گھر کے اندر ہی سے سب سے پہلے جو آذر تھا، باپ یا چچا، وہ مخالف ہوا اور گھر سے باہر نکلنے کی دھمکیاں دے دیں، گھر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کی شان، قوم کو بھی دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، قوم بھی نہ مانی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، امتحانات کو غور کیجئے، ایک دفعہ کیا ہوا کہ قوم اپنے کسی سالانہ میلے پہ گئی ہوئی تھی، تو قوم نے ان کو جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، انہوں نے عذر کر لیا، میں نہیں جاتا۔ قوم کے واپس آنے سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں ذرا ان کے بتوں کی خبر تو لوں۔ آپ بت خانے میں گئے، وہاں دیکھا کہ بت بھی موجود ہیں، ہر قسم کے بت ہیں، کسی کے آگے کھانے کا سامان ہے، کسی کے آگے پینے کا سامان ہے، نہ کوئی کھاتا نہ پیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک کلہاڑا تھا، آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، بڑے کو چھوڑ دیا اور جو کلہاڑا تھا اس کے کندھے پہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ قوم جب واپس آئی، دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہوا، تو آپس میں باتیں کرنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا۔ تو کسی نے کہا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، اس کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، اس نے کیا ہوگا، بلاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا بھائی اس سے پوچھو۔ وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ یہ بہت بہترین دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچائیں گے۔ لیکن جب ان کو کوئی اور بات نہ ملی مضبوط تو لڑائی پر آ گئے، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہاں تمہارے معبود کہ بندوں کے محتاج ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاریاں شروع کی گئیں، اور اتنی آگ جلائی گئی، فوج نے، قوم نے، ہر ایک نے مل کے لکڑیاں جمع کی، بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا۔ ترکی کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں جانا بھی ہوا
تو وہ مقام جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اور جہاں آگ جلائی گئی تھی وہ دیکھنے کا زیارت کا موقع ملا. بہت بڑی وہ جگہ ہے اور بہت اونچائی سے پھینکنے کا انتظام کیا گیا. جب سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جب مرحلہ آیا تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ دیکھو ایک اس طرح جھولا سا بناؤ. وہاں وہ 2 بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ ان کو جھولے کی طرح میزائل جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. بہرحال شیطان نے یہ مشورہ دیا, لوگوں نے اس مشورے کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس سے تھرو کیا, پھینکا تو سیدھا آگ کی طرف آپ تھے بھی آپ راستے میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ان کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ انبیاء کی مدد کرنا, یہ ان کا ایک ڈیوٹی ایک ہے. قرآن پہنچانا, وحی پہنچانا یہ الگ ڈیوٹی ہے, اور انبیاء کی مدد کرنا یہ الگ ڈیوٹی ہے. وہ اللہ رب العزت کی اجازت سے آئے. ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں, وہاں سے پھینکے گئے اور آگے آگ ہے, درمیان میں ہیں. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں اللہ کا حاجہ, کیا آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا اچھا اب اللہ تعالیٰ سے دعائی کر لیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی لیں. تو انہوں نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے حال کو جانتا ہے, ہو سکتا ہے مجھے جلانا ہی پسند ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے عین اس وقت کی مدد کو جو جبرائیل علیہ السلام کی آفر تھی اس کو بھی منع کر دیا. ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف جب یکسو ہو گئے, پھر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, جیسے ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے جب گرتے ہیں تو اللہ کی شان, نہ کوئی چوٹ نہ کوئی پریشانی, بلکہ آگ ان کے لیے لالۂ گلزار بن جاتی ہے, رحمت کی اور آسانی کی جگہ بن جاتی ہے. جو ہاتھوں کے اوپر, جسم کے اوپر اگر کوئی بیڑیاں تھیں یا کوئی چیز باندھی گئی تھی تو وہ جل جاتی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام وہاں بڑے پرسکون وقت گزارتے ہیں. تو ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اپنی جان کے اوپر آیا, لیکن اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے اس کو بھی قبول کیا.